اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ کرے گا تو اور نقصان سے بچے گا کہ تبلیغ جو ہے یہ اپنے وقت کو اور قیمتی سے قیمتی کرنے کے معنی میں، کہ وہ وقت بزنس کے طور پر آدمی یوز کر رہا ہے، کاروبار کے طور پر آدمی استعمال کر رہا ہے۔ اگر اس وقت میں ایسی بات ہو گئی کہ اللہ نے اس کے وقت کو قبول کر لیا، ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو اس کی تبلیغ سے ہدایت مل گئی، تو جتنے لوگوں کو ہدایت ملے گی اتنے سب کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اب اندازہ لگا اس کا وقت کتنا قیمتی ہو گیا، اور وہ لوگ جب تک عمل کرتے رہیں گے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور کتنے وقت اس نے محنت کی تھی، چلو 4 مہینے کی کر لی تھی، 8 مہینے کی کر لی تھی، 10 مہینے کی کر لی تھی۔ ایک جماعت جو ہے ساؤتھ افریقہ کی انڈونیشیا گئی تھی غالباً، انڈونیشیا میں ارتداد بہت پھیل گیا ہے، 4 مہینے انہوں نے وہاں پہ کام کیا، ایک ہی جزیرے میں، چھوٹے چھوٹے جزیرے۔ جب 4 مہینے ہو گئے اور ایک ہی جگہ ہو گئے تو انہوں نے وہاں کے حالات لکھے، تو ذمہ داروں نے ان سے بتایا کہ تم 2 مہینے اور بڑھا لو، 6 مہینے کام کرو وہاں، کیونکہ یہ 4 مہینے 40 دن کوئی لمٹ کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو ترتیب سہولت کے واسطے آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 6 مہینے کر دو تم، تو 6 مہینے کر لیے۔ اس 6 مہینے میں وہاں پر 70,000 آدمی مرتد ہو گئے تھے، وہ توبہ کی۔ 6 مہینے میں 5 آدمیوں کے 6 مہینے میں 70,000 آدمی ارتداد سے توبہ کیے، پھر دوبارہ اسلام میں آئے، 70,000 آدمی مسلمان ہوئے۔ 70,000 آدمیوں کو انہوں نے 6 مہینے سے خریدا۔ آ رہی بات سمجھیں؟ 70,000 آدمیوں کا ایمان، 70,000 آدمیوں کی نمازیں، 70,000 آدمیوں کے روزے، 70,000 آدمیوں کی زکوٰۃ، 70,000 آدمیوں کے حج، 70,000 آدمیوں کے صدقات، یہ 6 مہینے کے وقت لگا کر انہوں نے خریدا۔ بتاؤ کتنا بڑا یہ بزنس ہے، یہ ان کا وقت کتنا قیمتی ہو گیا، یہ 6 مہینے کتنے قیمتی ہیں۔ اپنی تکمیل کے ساتھ دوسروں کی تکمیل کی فکر، یہ جو دوسروں کی تکمیل ہے یہ اپنے وقت کو، اپنے مال کو قیمتی بنانے والی چیز ہے۔ جتنا زیادہ یہ کام چل پڑے گا اتنا زیادہ ہمارا وقت قیمتی ہو جائے گا، جتنا خیر پھیل جائے گا اتنا زیادہ یہ قیمتی ہو جائے گا، چاہے مال تھوڑا لگ کے چاہے زیادہ لگ کے، پوری دنیا کا مال لگ کے بھی اگر مل گیا، بتاؤ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اللہ پاک ہدایت دے دے تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو، تو خیر لک من حمر النعم، ایک روایت میں یہ ہے کہ سرخ اونٹ تمہیں مل جائے مفت میں، اس سے بہتر ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا سے تمہارے لیے بہتر ہے، ایک آدمی اگر تمہارے ذریعے سے صحیح راستے پر آ جائے، کیونکہ وہ آدمی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے جو وقت لگ گیا اس کا پورا عمل ان کو بھی مل جائے گا، اس کا اپنا عمل اپنی جگہ پر ہے لیکن ان کو بھی اس کا عمل مل جائے گا، اور وہ آدمی پھر تبلیغ کرے اور اس کے ذریعے سے پھر 4 آدمی ہدایت پر آ گئے، فرض کر لو وہ 4 بھی اس کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، یہ نہیں کہ وہ تو وہیں اس کا وہ سلسلہ وہیں پہ، کیونکہ اس کا ثواب ان کو ملا تو اس کے ذریعے سے جو کچھ بھی خیر دنیا میں پھیلے گا قیامت تک اس پورے کا ثواب مل جائے گا اس آدمی۔ ان 4 آدمیوں نے اور 8 آدمیوں کو بنا دیا، ان 8 آدمیوں نے اور 12 آدمیوں کو بنا دیا، ان 12 آدمیوں نے اور 24 آدمیوں کو بنا دیا، یہ سلسلہ چلا الی یوم القیامہ۔ جتنا خیر پھیلے گا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وقت جو آدمی کا لگ گیا تھا اس خیر ہی سے وہ ساری خیر کو کما رہا ہے، ساری نیکیوں کو کما رہا ہے، تو اب بتاؤ یہ وقت کتنا قیمتی ہو گیا۔ اس لیے وقت کی قسم کھا کے یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ وقت قیمتی سے قیمتی ہو جائے گا اس کام سے۔ اور جو ملٹیپل بڑھنے والی چیز ہوتی ہے نا وہ دکھتی نہیں بظاہر، لیکن اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آدمی اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو شطرنج کا کھیل ہے یہ بادشاہوں کے لیے بنایا گیا اصل میں، کہ کھیل کا کھیل ہو جائے اور ساتھ ساتھ ان کو لڑنے کی تھوڑی ایکسرسائز بھی ہو جائے، یہاں بٹھاؤ مورا وہاں بٹھاؤ، اسی وجہ سے اس میں بادشاہ ہے، وزیر ہے، راجا ہے، رانی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو جب بادشاہ کو سکھانا بھی پڑتا ہے، اس بادشاہ کو سکھایا بھی گیا، بادشاہ بہت خوش ہوا اور بہت اس نے انجوائے، اس نے مزہ لیا اس کا اور بڑا اس کا دل لگا۔ اس نے شطرنج بنانے والے کو بلایا اور یہ کہا کہ ہمارا جی خوش ہوا، ہم اس کا انعام دیں گے، آپ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو پسند آ گیا اور آپ اس کو پسند کر لیے، یہی میرے لیے بس یہی بہت بڑا انعام۔ کہنے کہ نہیں، یہ ہماری بادشاہت کے خلاف ہے کہ ہم نے اعلان کیا آپ کو اور یہ کریں کہ مانگو کیا مانگتے ہو، زمین مانگتے ہو زمین دے دیں گے، 10-20 گاؤں بستیاں مانگتے ہو وہ دے دیں گے، جو تم مانگتے ہو وہ دے دیں گے، تم کو مانگنا پڑے گا۔ تو شطرنج والے نے بنانے والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک معمولی سی چیز میں مانگنا چاہتا ہوں مگر آپ سے ہو نہیں سکے گا۔ کہنے کہ یہ کیا بےہودگی ہے، ہم بادشاہ سلامت ہیں، ماں بدولت جو چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں، آپ مانگو تو صحیح۔
تو کہا کہ بارش سلامت یہ جو شطرنج کے خانے ہیں نا 64 خانے، اس میں سے پہلے خانے میں 1 پیسہ اور دوسرے خانے میں 2 پیسے، اور ہر بعد والے خانے میں پہلے والے خانے کے ڈبل، ہر بعد والے خانے میں پہلے خانے کے ڈبل۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ 1 کے 2، 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16، 16 کے 32، 32 کے 64، ایسا سوچا یعنی کہ کتنے ہوں گے، اور وہ بھی پیسوں کا حساب ہے، اشرفیوں کا حساب نہیں ہے، سونے کا حساب نہیں، پیسوں کا حساب ہے کہ اتنے دے دو۔ اس نے کہا کہ بالکل دے دیں گے ہم، بے فکر ہو۔ تو بنانے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر دے دیں تو بڑی مہربانی ہوں گی۔ تو قصہ یہ ہوا کہ وہ 10-20 تک تو سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد جیسے اس کے بعد والے کھانے شروع ہوئے تو 0 لگنا شروع ہو گیا اس میں، اور جب 0 لگنے شروع ہو گئے تو ہر پہلے کھانے کے بعد میں جب دوسرے کھانے میں ڈبل، پھر اس کے بعد اس کا ڈبل، پھر اس کے بعد اس کا ڈبل، تو بادشاہ کے جو وزراء تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ تو خیر آپ ہیں، آپ کے ساتھ اور ایک بادشاہ جمع ہو جائے تو دونوں مل کے اس کو نہیں دے سکتے، پوری بادشاہت بیچ کے آپ اس کو بدلا نہیں دے سکتے۔ عجیب ہے، دیکھنے میں 64 خانے ہیں لیکن بادشاہت بیچ کے بھی وہ پیسے پورے نہیں کیے جا سکتے تھے، اتنے بن جا رہے ہیں 0 0 0 0 0 0 0 یہاں سے یہاں تک ہو جا رہے ہوں۔ کیوں؟ اس بات سے کہ 10-15 تک سمجھ میں نہیں آتا، 20 تک 22 تک سمجھ میں نہیں آتا، اس کے بعد جو ملٹیپل ہونا شروع ہوتے ہیں وہ تو آخر میں جا کے تو یہاں تک اتنا سلسلہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے الفاظ نہیں ہے گننے کو۔ سنگ مہاسنگ بھائی افزائے لاکھ کروڑ ارب خرب سنگ مہاسنگ یہاں تک جائیں گے، وہ تو اس سے بھی آگے چلے آ رہے ہیں نقطے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو یہ جو اس امت مسلمہ کو تبلیغ کا کام دیا ہے نا، یہ شطرنج سے بھی آگے کی چیز ہے، شطرنج سے بھی آگے کی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس واسطے کہ ایک آدمی نے 4 آدمیوں کو راستہ بتایا، 4 نے 8 کو بتایا، 8 نے 16 کو بتایا، 16 نے 32 کو بتایا، 32 سے 64 کو بتایا، انہوں نے 120 کو بتایا، 130 کو بتایا، انہوں نے 240، ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے اور قیامت تک چلے گا جب تک ہدایت دنیا میں رہے گی۔ اور جو آدمی قبر میں پڑا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں کہ یہ سلسلہ چلا کہاں سے، یہ ہدایت چلی کہاں سے، یہ خیر چلا کہاں سے، وہ اللہ پاک سے چھپا ہوا نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر اس مضمون کو بیان فرمایا کہ وقت کی قسم ہے، اگر تم اپنی تکمیل میں اور دوسروں کی تکمیل میں لگو تو نقصان سے بچ جاؤ گے، اور جس درجے میں تمہارا یہ عمل آگے جائے گا اتنا زیادہ وقت قیمتی ہوگا، اور جتنا اس کے اندر کمی ہوگی اتنا تمہارے وقت کے اندر خسارہ آئے گا۔ والعصر کے ساتھ میں قسم کا یہ جوڑ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ غرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ بات فرض فرمائی ہم پر، اور اس کی اہمیت ہے کہ اپنی تکمیل سے بھی غافل نہیں ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ ذمہ داری عائد فرمائی کہ پوری دنیا کے انسانوں میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اپنا وقت اور مال لگا کے اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جانا اور اللہ کا دین پھیلا دینا، اللہ کی امانت کو اللہ کے بندوں تک منتقل کر دینا، یہ ہمارے اپنے وقت کو صحیح قیمتی بنانا ہے۔ اس واسطے کہ وقت ایک ہی مرتبہ دیا گیا ہے، دوسری مرتبہ نہیں دیا جائے گا، اور گیا وقت تو پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دونا لگاتا نہیں، اس کے بعد میں گزرے ہوئے زمانے کو پھر آواز نہیں لگا کرتی کہ بھائی پھر وقت آ گیا ہے پھر کچھ کر لو۔ جو دن ہے وہ نیا ہی ہے، جو گیا وہ تو گیا، آپ نے اس کو صحیح استعمال کر کے پاس کیا تو بھی گیا، غلط استعمال کر کے پاس کیا تو بھی گیا، اوقات ضائع کر کے پاس کیے تو بھی گئے، کفر و شرک میں کیے تو بھی گئے، نوزت و بدتمیزی میں کیے، جو گیا سو گیا، اب تو کل قیامت ہی میں وہ سامنے آنے والا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب وہ وقت سامنے آئے گا تو آدمی کہے گا کہ یہ کہ مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہوا اس کتاب کو کہ نہ کوئی چھوٹی بات چھٹی ہوئی ہے نہ کوئی بڑی بات چھٹی ہوئی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر آئی ہیں۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کیا ہوگا لوگوں نے سب اپنے سامنے پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرے گا کہ نہیں کیا ہو اور اس کو لگا دیا ہو، یا کچھ نیک کیا ہو اور پھر اس کو چھوڑ دیا ہو، ایسا اللہ پاک نہیں فرمانے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔